بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں نے چھینکا، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں کہا۔ اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو قربانی کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ وہ خوبصورت گورے مرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران میں قبیلہ خشام کی ایک خوبصورت عورت بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے، اس کا حسن جمال ان کو بلا معلوم ہوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے بارے میں اللہ کا جو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والد پر لاگو ہوتا ہے، جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے، ہم وہیں روز مرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظر نیچی رکھنا، راہ گیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے سلام ہو اللہ پر اس کے بندوں سے پہلے، سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر۔ پھر ایک مرتبہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے، اسی لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان و زمین کے ہر سالے بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھنے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سے حالات افضل ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹے کہ جب وہ ملے تو ایک طرف منہ پھیر لے اور دوسری طرف، اور دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام پہلے کرے۔ اور سفیان نے کہا کہ انہوں نے حدیث ظاہری سے 3 مرتبہ سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہے۔ مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ابن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلے میں نہیں دیکھی جس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحلال 2 4 ہوگا، پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے جہاں جٹلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے اور جواب نہ ملتا تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، اور جب آپ کو کوئی بات فرماتے تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اسے دہراتے۔ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے جہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اسی لیے واپس چلا آیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات معنی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چل جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کے سوا جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا۔ میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ اور ابن المبارک نے بیان کیا کہ مجھ کو سفیان بن عجان نے خبر دی، کہا مجھ سے یزید بن خصافہ نے بیان کیا، انہوں نے بصر بن سعید سے کہا، میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر یہی حدیث نقل کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔